بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 18واں پارہ چل رہا تھا اور اخیر تک پہنچ گئے تھے، سورہ نور ہماری مکمل ہوئی تھی اور سورہ فرقان رہ گئی تھی، یعنی کہ 2 صفحے 18ویں پارے کے رہ گئے تھے۔ سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور اس صورت کے اندر جو ہے قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، فرقان فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ فرقان رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بھی چونکہ مکی ہے تو اس کے اندر جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مشرک لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، اور یہاں پر انہی اعتراضات کو بیان کیا گیا اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا اعتراض وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اعتراض ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ نے خود اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، اور وَأَعَانَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ کہ پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ سے سنتے ہیں اور پھر اپنے اصحاب سے ان کو لکھوا لیتے ہیں، اور پھر اسی کو کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہو کہ یہ جو ہے یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ تو ان کا جواب دیا گیا یہاں سے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے جو ہے ان کو جواب دیا گیا۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ کس طرح؟ فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پھر زمینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اور پھر ساتھ جو ہے ساری دنیا کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو نعوذ باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو پھر تم بھی تو ایک ان کی طرح انسان ہو، تم بھی ان کی طرح ایک انسان ہو، بشر ہو، تو تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو پھر تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ تم بھی اسی جیسا قرآن لے کر کے آؤ۔ اگر تم اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو اس کی جیسی 10 صورتیں لے کر کے آؤ، 10 نہیں تو کم سے کم 1 صورت، یا 1 نہیں تو کم سے کم اس جیسی 1 آیت تو لے کر کے آؤ، تم بھی انسان ہو۔ لیکن پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا گیا، لیکن آج تک قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا، ساری دنیا عاجز اور قاصر ہے اس جیسا قرآن لانے سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یہاں سے دوسرے اعتراض کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اور فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس خزانے بھی نہیں ہے، اور اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ پھر ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو فرشتہ ان کے پیچھے چلتا اور اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات کو مانو۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا، اور پھر ان کا جواب دیا گیا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ فرمایا مشرکین آپ کے بارے میں کیسی کیسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں، کیسی کیسی عجیب مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اگر نبی ہے تو پھر اس کے فرشتہ ہونا چاہیے،
فرمایا اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا تو یہی لوگ پھر کہتے کہ اس کے فرشتہ ہونے پر کیا دلیل ہے، اس پر بھی اعتراض کرتے۔ اور پھر اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے نہ پیتے اور تو پھر بھی یہی لوگ اعتراض کرتے کہ یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تو پھر تو اس طرح کی اعتراض کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ کچھ انبیاء تھے، کچھ نبی تھے جن کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ فرمایا جن نبیوں کو تم مانتے ہو کہ وہ نبی ہیں، وہ بھی تو پہلے ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں جن کو تم بھی نبی مانتے ہو، تم بھی ان کی نبوت کو مانتے ہو، تو وہ بھی تو انسان ہی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے اور بازار میں چلتے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان ہے اور کھاتے پیتے اور بازار میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس کو بیان فرمایا اور یہاں پر جو ہے وہ پارہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا پارہ شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 19۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ یہاں سے فرمایا مشرکین قال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ مشرک جو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہیں، یعنی آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بات تب مانیں گے جب آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو اور وہ آ کر کے ہمیں سمجھائے، تب مانیں گے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، اللہ بذات خود ہمارے پاس آئے اور ہمیں دعوت دے، پھر جا کر کے ہم کیا کریں گے، اس دین کو قبول کریں گے، اس دین کو مانیں گے۔ ان کو فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ فرمایا آج یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے نظر نہیں آتے ہیں، فرشتے آئیں گے تو تبھی ہم مانیں گے، فرشتے آئیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے۔ فرمایا جس دن ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یعنی فرشتے انہیں اسی وقت نظر آئیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اور پھر اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، پکاریں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے، لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہاں سے جو ہے مشرکین کی ندامت اور حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر ایک نافرمان، ہر ایک مجرم جو ہے کل قیامت کے دن تمنا کرے گا۔ واقعہ کیا تھا؟ عقبہ ابن ابی معیط مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا۔ وہ جب بھی کہیں کسی دوسرے شہر میں جاتا اور وہاں سے جب سفر سے واپس آتا تو مکہ میں آ کر کے معزز جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی دعوت کرتا تھا، اور اسی دعوت میں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنے کی دعوت دیتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس نے دعوت کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو اس نے کھانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھانا ایک شرط پر کھاؤں گا کہ تو اللہ کو ایک مان اور مجھے اللہ کا رسول مان، اگر تو ایمان لے آئے گا، کلمہ پڑھ لے گا، تو میں تیرے کھانے کو کھاؤں گا، یہ جو کھانا دسترخوان پر رکھا ہے میں اس کو کھاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا کھا لیا۔ لیکن اس کا ایک دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ عقبہ نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ فوراً دوڑ کر کے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس نے ویسا ہی کیا اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور پھر دونوں جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے۔ لیکن عقبہ جب آخرت میں عذاب کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو حسرت ہوگی اور کہے گا کہ کاش میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چلا ہوتا، اس کو اپنایا ہوتا، اس کو اختیار کیا ہوتا، اور فلاں کی بات یعنی ابی بن خلف
جو اس کا دوست تھا، کاش کہ میں نے اس کی بات کو نہ مانا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ آیت اس خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے کہ جو بھی دو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جو ہے جمع ہو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، تو قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ تعالیٰ بری صحبت سے اور برے دوستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فرقان کے آخر میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کو بیان فرمایا. کون ہے عباد الرحمن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہاں سے عباد الرحمن، ان کو دوسرے الفاظ میں ہم متقی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متقی لوگوں کی پہچان کیا ہے. فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سب سے پہلے فرمایا کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ اکڑ کر کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کے ساتھ جاہل بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں سلام کہہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں. اور ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی اور بیان فرمایا کہ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رات ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے. اور پھر کرتے کیا ہے؟ ساری رات جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، اور گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تماشا نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور پھر ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ وہ دعا کرتے ہیں. اور پھر سورت کے اخیر میں عباد الرحمن جو ہے، متقی جو لوگ ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے اس کو بیان فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. فرمایا کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، بالا خانے عطا فرمائیں گے، اور وہاں ان کا دعاؤں اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے. عباد الرحمن پر جو ہے وہ سورت ختم ہوئی. اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الشعراء. سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے. شعراء شاعر کو کی جمع شعراء، تو شاعر کو کہا جاتا ہے شاعر ایک، اور شعراء جمع ہو گئی تو شاعروں کا ذکر ہے یہ سورت کے اخیر میں، اسی لیے اس پورے سورت کا نام ہی سورۃ الشعراء رکھ دیا گیا. اور سورت کے شروع میں جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس بات کی بے حد فکر رہا کرتی تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین میں آ جائیں، ایمان قبول کریں اور جنت میں جانے والے اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت زیادہ محنت بھی فرماتے تھے اور لوگوں کی باتیں بھی برداشت فرماتے تھے. طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام باتوں کو برداشت فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہ لائیں، تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اور مزید تسلی دینے کے لیے بہت سارے انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ان کو جھٹلایا گیا اور پھر ان کو تکلیفیں دی گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی قوم کے پاس جائیں اور انہیں جو ہے وہ دین کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں نے ایک بات مجھ سے کام ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو وہ گناہ سمجھتے تھے، یعنی قبطی ایک کو مجھ سے میں نے قتل کر دیا تھا، وہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، چونکہ میں نے یہ کام کیا تھا جس کو وہ گناہ سمجھتے تھے، لہٰذا آپ ہارون علیہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیج دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، اس کو دعوت دینا، پھر جو ہے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا فتح عطا فرمانا، اور پھر جو ہے ان جادوگروں کا اسلام قبول کرنا، اور پھر اخیر میں موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا اور دریائے نیل سے پار ہونا، اور پھر فرعون کا اس دریائے نیل کے اندر غرق ہونا، اس کو بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، اور تلاوت کیجیے آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنی قوم کو دعوت دی اور فرمایا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو قوم نے کیا کہا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب قوم نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، یا پھر جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان دیتے ہیں؟ تو قوم نے کہا کہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان سے نہ تو کوئی نفع ملتا ہے تمہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان ملتا ہے، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو قوم نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی، مجھے سیدھی راہ دکھلائی، اور الذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، الذی هو یحیی ویمیت، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا تعارف کرایا اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، یہاں سے جو ہے وحی کے مقام کو بیان فرمایا کہ وحی کا مقام کیا ہے۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ نبی اور امتی میں فرق ہے، وہ یہ کہ نبی امتی جو ہے وہ جب سوتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو اس کی آنکھ تو سوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب وہی جو ہے وہ دل مبارک پر اترتی ہے، اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں اور جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر کے آئیں تو تب بھی وہ وہی ہے، اور اگر آپ علیہ السلام سو رہے ہوں تو جبریل خواب میں اگر کچھ دیکھیں تو وہ بھی وہی ہے۔ پتہ چلا کہ جو نبی ہے اس کا خواب بھی جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اور پھر سورت اخیر میں جو ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، مشرکین چونکہ معاذ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور قرآن کریم کو شاعری کی کتاب کہتے تھے، تو ان آیات کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہاں سے جو ہے وہ مشرکین کی مذمت بیان فرمائی کہ شعراء کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں،
شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ شعراء کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ اور پھر جو شاعر ہے وہ اکثر اپنی شاعری میں خیالی باتیں بیان کرتا ہے، خیالی باتوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے اور خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور خیالی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر خاص بات وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو وہ کرتے نہیں ہیں اسی کو اکثر بیان فرماتے ہیں، انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ البتہ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ شعراء جن کی شاعری میں جو ہے وہ خلاف شرع بات نہیں ہوتی ہے، دین اور مذہب کی باتیں ہوتی ہے، وہ ان سے مستثنا ہے، وہ ان سے الگ ہے، ان کی الگ بات ہے۔ جیسے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ ان سے الگ ہے۔ یہاں پر سورت ختم ہوئی اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل، اس کا نام نمل کیوں پڑا؟ اس کے اندر ایک آیت نمبر 18 میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چونٹی کا ذکر آیا ہے، چونٹی کا ذکر آیا ہے، اور چونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورۃ نمل رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان فرمایا، توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو بیان فرمایا، اور پھر جو ملکہ بلقیس تھی اس کے واقعے کو بیان فرمایا، اور پھر مختصر انداز میں سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ اور پھر ساتھ میں پھر ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ یہاں سے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت کے دن پر، زینا لهم اعمالهم، ہم ان کے اعمال کو مزین کرتے ہیں، اور پھر فهم یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، اور فرمایا اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ماننے والوں کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا تھا اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے یہاں سے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لهو الفضل المبین، یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم ان کو تھا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی، وہیں پر اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، سمجھتے بھی تھے اور سمجھ لیتے، ان کا علم عطا فرمایا تھا اور ان سے بات بھی کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر ہی نہیں عطا فرمائی تھی، انسانوں ہی کی بادشاہت عطا نہیں فرمائی تھی، بلکہ جنات کی بھی جو اللہ رب العزت نے ان کو، جنوں کی، انسانوں کی، والطیر، اور پرندوں کی، ہر ایک چیز کی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جو لشکر تھا
چونٹیوں کی وادی سے جب وہ گزرا اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر اس وادی سے گزرا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تمہیں روند ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہاں سے جو ہدہد کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندے کو غائب پایا۔ جب اس کو غائب پایا تو فرمایا کہ اگر ہدہد نے جو ہے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا پھر میں اس کو کیا کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، حاضر ہو گیا، اور اس نے حاضر ہونے کے بعد جو ہے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی جو ہے پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم، جاؤ جا کر کے یہ خط جا کر کے ان کے اوپر ڈال دینا اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور خط کا مضمون کیا تھا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر کے چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، یہاں سے بلقیس کے قصے کو نقل کیا، ملکہ بلقیس جو تھی اس کے قصے کو بیان فرمایا کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ القی الی کتاب کریم، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے اور وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ فیصلہ کن مشورہ دو۔ تو درباریوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں جیسا آپ کا حکم ہوگا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب بلقیس نے تحائف اور ہدیے بھیج کر کے سلیمان علیہ السلام کو جانچنا چاہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد مال کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، لہذا ہم ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلے کی طاقت وہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کو اپنے ایک وزیر کے ذریعے سے وہاں سے اٹھوا لیا، تخت کو منگوا لیا، اور پھر جو ہے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر دی، اور ملکہ بلقیس بھی جو ہے وہ تابعدار اور فرمانبردار ہو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک جو ہے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔